بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم 9th کلاس کمپیوٹر سائنس کے لیکچرز کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ چیپٹر کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہے، میں نے کوشش کیا ہے کہ ویڈیوز کو مختصر رکھا جائے، لیکچرز کو مختصر رکھا جائے تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس کلاس 9th، چیپٹر نمبر 1 ہے اور چیپٹر کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر۔ فنڈامنٹلز کا مطلب کہ بیسکس آف کمپیوٹرز۔ کمپیوٹر کی ہم بیسک چیزوں کے متعلق جانیں گے۔ سب سے پہلے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے، اس کے بعد ہسٹری آف کمپیوٹر ہے کہ کمپیوٹر کن کن ادوار میں کن کن پیریڈ سے گزر کر آج ہمارے پاس اس ماڈرن حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ جنریشنز آف کمپیوٹر ہیں۔ جنریشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عرصہ، وہ پیریڈ کہ جس میں خاص کمپیوٹر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہو۔ پہلی جنریشن، دوسری جنریشن، مثلا اگر ہم پہلی جنریشن میں دیکھیں تو اس میں ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی تھی۔ دوسرے دور میں ہم ٹرانزسٹرز کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح سون جو بھی ایک بڑی ایجاد ہوتی ہے تو ہم اس کو اس پیریڈ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سب سے پہلا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ وٹ از اے کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کیا ہے؟ وٹ از اے کمپیوٹر؟ تو آنسر کیا ہے جی اس کا؟ کمپیوٹر از این ایڈوانسڈ الیکٹرانک ڈیوائس۔ اب ایڈوانس الیکٹرانک ڈیوائس سے کیا مراد ہے؟ ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کمپیوٹر کی سب سے ترقی یافتہ شکل ہے، ایڈوانس شکل ہے۔ آج جس شکل میں کمپیوٹر ہمارے پاس ہے اس سے پہلے کبھی بھی اس حالت میں نہیں تھا۔ الیکٹرانک سے مراد کہ یہ ایک بجلی سے چلنے والی ڈیوائس ہے، ایک بجلی سے چلنے والا آلہ ہے۔ دیٹ ٹیکس را ڈیٹا ایز ان پٹ فرام دی یوزر۔ اب یہ یوزر سے ان پٹ لیتا ہے کس شکل میں؟ را ڈیٹا کی شکل میں۔ را ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ ایسا ڈیٹا جو ترتیب میں نہ ہو، جو آرگنائزڈ فارم میں نہ ہو، ایک بے ترتیب قسم کا ڈیٹا ہو۔ اس کے بعد پروسیسز اٹ انڈر دا کنٹرول آف انسٹرکشن۔ کمپیوٹر جو بھی آپ اس کو ان پٹ دیتے ہیں را ڈیٹا کی شکل میں، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے انڈر دی انسٹرکشنز۔ یاد رکھیں کمپیوٹر اپنے پاس سے کوئی کام نہیں کرتا، جو اس کو آپ انسٹرکشن دیتے ہیں اسی کے مطابق وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ مثلا اگر آپ اسے کہتے ہیں 2+3 تو کمپیوٹر کو آپ نے کیا انسٹرکشن دی کہ ان دونوں کو پلس کرو، تو کمپیوٹر ان کو پلس کر کے آپ کو رزلٹ دے دے گا۔ اس کے بعد تیسری جو ڈیفینیشن میں اہم چیز ہے وہ ہے گیوز دا ریزلٹ۔ جو بھی آپ اس کو ان پٹ دیتے ہیں را ڈیٹا کی شکل میں، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور ان دی اینڈ وہ آپ کو ریزلٹ دیتا ہے، اس کا ریزلٹ شو کرتا ہے۔ اینڈ سیوز اٹ فار دا فیوچر یوز۔ اور کمپیوٹر پھر اس کو فیوچر یوز کے لیے یعنی مستقبل میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ کتنا بھی پرانا ڈیٹا ہو، کتنا بھی بڑا ڈیٹا ہو، ہم اس کو سیو رکھ سکتے ہیں مستقبل کے استعمال کے لیے۔ مثلا اگر آپ کو مثال دوں کہ ٹائپ رائٹر پہ اگر آپ کوئی چیز ٹائپ کر رہے ہیں تو وہ ٹائپ کر کے آپ پیپر سے نکال لیں گے تو وہ ختم، لیکن بعد میں اگر آپ نے اس میں کچھ پیپر میں تبدیلی کرنی ہو یا اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ کو سارے کا سارا ٹیکسٹ دوبارہ سے ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کرنا پڑے گا۔ لیکن کمپیوٹر کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ڈیٹا سیو کر لیا، آپ نے اس میں تبدیلی کرنی ہے، کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہے، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ اسی ڈیٹے میں آپ ایڈ کر سکتے، یعنی آپ کی محنت بچ جاتی ہے۔ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو مین پوائنٹس آف ڈیفینیشن ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ان پٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر را ڈیٹا کی شکل میں ہمارے پاس ان پٹ لیتا ہے۔ اب ان پٹ ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا کس طریقے سے انٹر کر سکتے ہیں؟ تو سب سے جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے کی بورڈ۔ ہم کی بورڈ کی مدد سے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں۔ دوسری جو شکل ہے وہ ہے ماؤس۔ آپ ماؤس کی مدد سے کلک کر کے بھی ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں۔ تیسری شکل جو ان پٹ کی ہے وہ ہے مائکرو فون۔ آپ آواز کے ذریعے بھی ڈیٹا ان پٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ کمپیوٹر کی ہے پروسیسنگ، اور پروسیسنگ کا سارا عمل جسے ہم کمپیوٹر کا برین کہتے ہیں وہ ہے سی پی یو۔ تو سی پی یو میں آپ کمپیوٹر کا جو ہے وہ ساری پروسیسنگ کو انجام دیتے ہیں۔ سی پی یو کا پورا نام ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ اس کو ہم سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بولتے ہیں۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ 2 حصوں پہ تقسیم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اے ایل یو اور دوسرا ہوتا ہے سی یو۔
ALU کیا آتا ہے؟ ALU کا مطلب ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ. جتنے بھی ارتھمیٹیکل کام ہیں وہ سارے اس میں ہوتے ہیں. مثلاً پلس مائنس، یعنی اگر میں پلس کہتے ہیں 2 + 3، جیسے 3 / 5، اسی طرح 3 - 5 وغیرہ وغیرہ، یہ سارا. دوسرا جو کام ہے وہ لاجیکل ہے. لاجیکل میں ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی لاجیکلی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. مثلا ٹرو ہے، فالس ہے، گریٹر ہے، لیس دین ہے، کیا کچھ ہے، وہ سارا آپ اس میں کر سکتے ہیں. دوسرا جو CPU کا حصہ ہے وہ ہے CU، جسے آپ کنٹرول یونٹ کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول ایکٹیویٹیز آف آل دا یونٹس آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کے تمام یونٹس کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی یہ ایک نگرانی کرتا ہے کہ کمپیوٹر کے تمام جو یونٹس ہیں وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں. یعنی آپ نے جو ڈیٹا اس میں انٹر کیا ہے، کیا ان پٹ ڈیوائسز اس کو ٹھیک طریقے سے ڈیٹا لے رہی ہیں. اگر کوئی ایرر ہے تو وہ آپ کو مینشن کرے گا کہ اس ڈیوائس میں ایرر ہے. اس کے بعد پروسیسنگ کے لیے جو آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ اس کی بھی نگرانی کرتا ہے کہ اس کو پروسیس ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور تیسری جو چیز ہے اس میں وہ یہ کہ آؤٹ پٹ کس حالت میں لانی ہے. تو یہ بھی CU کا کام ہوتا ہے کہ ان تمام ڈیوائسز کو، ان تمام یونٹس کو چیک کرنا. تیسری جو ڈیفینیشن کی اہم بات ہے وہ ہے اس کا رزلٹ، کہ آپ رزلٹ دکھاتے ہیں. رزلٹ سے مراد ہم آپ آؤٹ پٹ بھی کہتے ہیں. دیکھیں آپ نے کمپیوٹر میں ڈیٹا ان پٹ کیا، اس کے بعد کمپیوٹر نے اس کو پروسیس بھی کیا. اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ آپ 3 شکلوں میں دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 جس کو ہم سافٹ کاپی کہتے ہیں، آپ مانیٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. مانیٹر ہو گیا، LCD ہو گیا، LED ہو گیا، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری شکل جو ہے وہ پرنٹر پہ، آپ کاغذ پہ اس کی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں، جسے ہم ہارڈ کاپی بھی بولتے ہیں. اور تیسری چیز ہے اسپیکر، آپ آؤٹ پٹ اس کی آواز کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں کریں. تو اگر ہم دیکھیں تو 3 بیسک جو ڈیفینیشن کے پوائنٹ تھے. نمبر 1 اس کا تھا وہ ان پٹ، دوسرا تھا پروسیسنگ، اور تیسرا تھا رزلٹ. اس کے بعد اگر ہم مزید کمپیوٹر کی خوبیوں یا فیچرز کے بارے میں جاننا ہے تو اٹ ہیز ایبلٹی ٹو اسٹور. کمپیوٹر کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں ایبلٹی ہے ڈیٹا کو اسٹور کر سکتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ فیوچر یوز کے لیے ہم ڈیٹا کو اس میں رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ریٹریو. کمپیوٹر کو جب بھی ہم چاہیں ڈیٹا جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے سیو، ہم اس پہ دوبارہ پروسیسنگ، تو کمپیوٹر نے جہاں سٹوریج میں رکھا ہوا ہے، یعنی جس سٹوریج مثلا ہارڈ ڈسک میں رکھا ہوا ہے یا کسی بھی ڈیوائس پہ رکھا ہوا ہے، اس کو دوبارہ وہ ریٹریو اٹھائے گا بھی، اور اس کو پھر جو بھی ہم انسٹرکشن دیں گے اس کے مطابق اس کو پروسیس بھی کرے گا. اٹ پروسیس ڈیٹا ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن گیون اٹ. کمپیوٹر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کمپیوٹر کے پاس اسپیڈ ہے. ایک مشین ہے. انسان اور کمپیوٹر کا اگر ہم مقابلہ کریں تو انسان کو اگر آپ کوئی کام دیں گے تو وہ جب شروع میں تازہ دم ہوگا تو وہ بہت تیزی سے کرے گا. آہستہ 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 اس کا انرجی لیول ڈاؤن ہوگا اور وہ بالکل سست ہو جائے گا اور وہ کام سلو کرنا شروع کر دے گا. لیکن کمپیوٹر کی خوبی یہ ہے کہ اس کو آپ لاکھ بار بھی ایک کام دیں گے تو وہ اسی سپیڈ سے اس کو انجام دے گا جو بھی آپ نے انسٹرکشن دی ہے، لیکن سپیڈ کے ساتھ. تیسری جو چیز ہے وہ ہے پروڈیوسز ایکو ریزلٹس. کمپیوٹر میں غلطی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو بھی آپ اس کو رزلٹ دیں گے انسٹرکشنز کے مطابق دیں گے، وہ اس کو ایز اٹ از اور ایکوریٹ کریکٹلی آپ کو پیش کرے گا اور آپ کے سامنے وہ رزلٹ لے کے آئے گا. کمپیوٹر پروسیسنگ سسٹم کو اگر ہم آسان لفظوں میں ڈائیگرام کی مدد سے جاننا چاہیں تو کمپیوٹر پروسیسنگ سسٹم کیا ہے؟ کمپیوٹر پروسیسنگ سسٹم perform 3 operations which are shown below. Number 1 input ہے. ہم انپٹ دیتے ہیں کی بورڈ کی مدد سے دے سکتے ہیں، ماؤس کی مدد سے دے سکتے ہیں اور مائکرو فون کی مدد سے. اس کے بعد جو بھی آپ انپٹ دیتے ہیں وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. پروسیسنگ آپ کی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے. مثلا آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں، آپ میتھمیٹیکل کوئی کویسچن حل کر رہے ہیں، آپ کوئی لاجیکل کویسچن مثلا ٹرو اور فالس اور گریٹر کا دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آؤٹ پٹ آپ کو دکھاتا ہے مانیٹر پہ یعنی اسکرین پہ. آپ سافٹ کاپی کی شکل میں لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کو ہارڈ کاپی کی شکل میں یعنی پرنٹر پہ لینا چاہتے ہیں، اور تیسری چیز اگر آپ اس کو کسی وائس فارم میں یعنی ساؤنڈ کی شکل میں آپ لینا چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. کوشش کی ہے کہ سمپل وے سے آپ کو سمجھایا جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ہسٹری آف کمپیوٹر کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ کمپیوٹر کون کون سے ادوار سے گزر کے آج ہمارے پاس اس ماڈرن حالت میں موجود ہے. امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کریں گے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.